بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن امور کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے مصائب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فرمائے تاکہ تم اس کے ناموں کی کثرت سے اس کے معنی کی کثرت پر مطلع ہو جاؤ۔ زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور القاب کو بار بار ذکر کرنا نہیں، بلکہ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ قیامت کے ہر نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہر وصف کی تحت ایک معنی ہے، تو تمہیں اس کے معنی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے بہت سے ناموں میں سے 41 ناموں کی معنی اور ان کی وجہ تسمیہ ملاحظہ کیجیے۔ قیامت کا دن قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے، اس اعتبار سے اسے یوم الازفہ یعنی قریب آنے والا دن کہتے ہیں۔ دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی، اس اعتبار سے اسے یوم الوعید یعنی عذاب کے وعید کا دن کہتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس لیے وہ یوم البعث یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنے کا دن ہے۔ اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس لیے وہ یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن ہے۔ اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی، اس لیے وہ یوم المشہود یعنی حاضری کا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک سب لوگوں کو میدان میں جمع فرمائیں گے، اس لیے وہ یوم الجمع کا دن ہے۔ اس دن مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے وہ یوم الحساب یعنی حساب کا دن ہے۔ اللہ پاک نے اسے یوم الحشر کا نام دیا، یعنی اکٹھا ہونے کا دن ہے۔ اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، لہٰذا وہ یوم الدین یعنی بدلے اور انصاف کا دن ہے۔ دہشت، حساب اور جزا کے اعتبار سے وہ بڑا دن ہے، اس لیے اسے یوم عظیم یعنی بڑا دن کہتے ہیں۔ اس دن لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فیصلہ اور جدائی ہو جائے، اس لیے وہ یوم الفصل یعنی فیصلے یا فاصلے کا دن ہے۔ قیامت کے دن چونکہ کفار کے لیے اصلاً کوئی بھلائی نہ ہوگی، اس لیے اس اعتبار سے اسے یوم عقیم یعنی بانجھ کا دن کہتے ہیں۔ حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اس لیے اسے یوم عسیر یعنی بڑا سخت دن کہتے ہیں۔ اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے، اس لیے اسے یوم محیط یعنی گھیر لینے والا دن بھی کہتے ہیں۔ اس دن کفار کو، مشرکین کو دردناک عذاب ہوگا، اس اعتبار سے اسے یوم علیم بھی یعنی دردناک دن کہتے ہیں۔ اس دن کی سختی کے اعتبار سے اسے یوم کبیر یعنی بڑی سختی والا دن کہتے ہیں۔ اس دن لوگ نادم، شرمندہ اور مغموم و غمگین ہوں گے، اس اعتبار سے اسے یوم الحسرہ یعنی حسرت زدہ ہونے کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن روحیں اور اجسام ملیں گے، زمین والے اور آسمان والے ملیں گے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود ملیں گے، عمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے، اور جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے۔ اس اعتبار سے اسے یوم الطلاق یعنی ملنے کا دن بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم التغابن یعنی شکست ظاہر ہونے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن شدتیں اور ہولناکیاں ہر چیز پہ چھا جائیں گی، اس لیے اسے یوم الغاشیہ یعنی چھا جانے والی مصیبت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آنا درست اور ثابت ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بلکہ اس کا واقعہ ہونا یقینی اور قطعی ہے، اس لیے اسے الحاقیہ یعنی یقینی طور پر واقعہ ہونے والا کہتے ہیں۔ اس دن کی دہشت، ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے، اس لیے قیامت کو القاریہ
یعنی دل دہلانے والی کہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین والے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بے ہوش ہوں گے، اس لیے اسے یوم الصاعقہ یعنی بے ہوشی کا دن کہتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے وقت آسمان پھٹ جائے گا، اس لیے اسے یوم الانشقاق یعنی پھٹنے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے، اس لیے اسے یوم الموعود یعنی وعدے کا دن کہتے ہیں۔ سب لوگ مرنے کے بعد ضرور ایک معین و مقرر وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اس اعتبار سے اسے یوم معلوم یعنی جانا ہوا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اجسام کو قبروں سے نکال کر میدان محشر لایا جائے گا، اس لیے اسے یوم النشور یعنی مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن آدمی اپنے بھائی یہاں تک کہ ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اس لیے اسے یوم الفرار یعنی بھاگنے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن لوگ حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت میں ٹھہریں گے یا پھر جہنم میں، اس اعتبار سے اسے یوم القرار یعنی ٹھہرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن چونکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اسے یوم الجزا یعنی بدلے کا دن کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ پاک کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا اور اس کی اطاعت کرتا ہے، ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند، اطاعت گزار اور صحیح عقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا، بے خوف و خطر، امن اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب ہوگا اور نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں گی۔ یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور اپنا فنا ہے نہ موت، اس لیے اس دن کو یوم الخلود یعنی ہمیشگی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکا جائے گا، اس لیے اسے یوم المساق یعنی چلنے کا دن کہتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی ایک سینگ میں پھونک ماری جائے گی، جسے نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے، تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گے اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی، اس لیے اسے یوم الجرافہ یعنی تھر تھرانے والی آواز کا دن کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، جس سے ہر چیز اللہ پاک کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی، اس لیے اسے یوم الردافہ یعنی پیچھے آنے والی آواز کا دن اور یوم الفزع یعنی گھبراہٹ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن کی جب دوسری بار سور پھونکنے کی کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا تاکہ اس سے کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے، اس لیے اسے یوم الصاخہ یعنی کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس لیے اسے یوم الوزن یعنی اعمال کے وزن کا دن کہتے ہیں۔ جب قیامت ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی، جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی، اس لیے اسے یوم الرجہ یعنی زمین کو زور سے ہلانے اور حرکت دینے کا دن کہتے ہیں۔ اس دن حقائق اس طرح ظاہر ہوں گے کہ ان میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہوگی، اس لیے اسے یوم الیقین کہتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنے رب کریم سے ملاقات کریں گے، اس لیے اسے یوم القا یعنی ملاقات کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے کمر تک ہوگا اور کسی کے منہ میں پسینہ لگام دیے ہوئے ہوگا، اس لیے اسے یوم العرق یعنی پسینے کا دن کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، لیکن ہم اس کے معنی میں غور نہیں کرتے اور نہ ہی روز قیامت کے اوصاف اور اس کے کثیر ناموں میں فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس دن کی ہولناکیوں سے خلاصی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس غفلت سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں، رب تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔